الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. سورہ لقمان کی یہ آیت ہے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو خریدتا ہے لہو الحدیث کو تاکہ وہ اس کے ساتھ اللہ کے رستے سے لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کرے اور اس قرآن کو وہ مذاق بنا لے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے. تو اس آیت کی تفسیر کے اندر جس وقت ہم جاتے ہیں تو لہو الحدیث کا جو معنی ہے، مفہوم ہے، وہ اگر عمومی طور پر لیا جائے تو لغت کے اندر جو اس کا معنی آتا ہے، ہر وہ کام، ہر وہ کھیل، ہر وہ تماشا جو انسان کو اہم کاموں سے غافل کر دے. اور اسی طرح سے اس کے اندر ہر وہ چیز شامل ہے جو ایک مومن کو، ایک مسلمان کو غفلت کا شکار کر دے اور دین سے دور کر دے اور اس کو حقیقی مقصد بھٹکا دے. صحابہ کرام نے اس کا جو معنی ہے متعین کیا ہے، جو کہ لغت کے اندر دیگر جگہوں پہ بھی موجود ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر جو ہے وہ مصنف ابن ابی شیبہ میں اور مستدرک الحاکم کے اندر اور ابن جریر کے اندر موجود ہے. وہ 3 مرتبہ قسم اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں ھذا الغناء والذی لا الہ الا ھو، کہ اللہ کی قسم یہ اس سے مراد لہو الحدیث سے وہ گانا بجانا ہے، غنا ہے. اور اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ اثر ابن ابی شیبہ میں اور سنن بہقی الکبریٰ کے اندر اور ادب المفرد کے اندر امام بخاری کے اس کے اندر موجود ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد الغنا واشباہہ، غنا ہے، گانا بجانا اور اس سے ملتی جلتی چیزیں ہیں. اور ابن ابی شیبہ کے اندر ان کا یہ قول موجود ہے نزلت فی الغنا، یہ گانے بجانے کے بارے میں آیت اتری ہے. تو یہ تفسیر ہے صحابہ کرام کی. اس میں ایک پہلے وہ صحابی ہیں جو فقیہ ہیں امت کے اور معنی مفہوم کو وہ جانتے ہیں، مفسر قرآن ہیں اور قرآن کی تفسیر کے اندر ان سے حجت پکڑی جاتی ہے، دلیل ان کی لی جاتی ہے باتوں سے. اور دوسرے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی مفسر قرآن ہیں، ترجمان القرآن ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں دعا کی تھی اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اللہ ان کو آپ فقاہت دیں، دین کی سمجھ دیں اور قرآن کی تفسیر سکھا دیں. اسی طرح سے امام ابن جریر نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اس کا معنی الغنا لیا کہ اس سے مراد گانا بجانا ہے. اور پھر تابعین کی طرف ہم آتے ہیں تو ان میں اکرمہ ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، مجاہد ہیں، یہ بھی شاگرد ہیں، امام حسن بصری ہیں اور حضرت سعید بن جبیر ہیں اور حضرت مکحول ہیں، عمرو بن شعیب ہیں. تو ان لوگوں نے اس سے مراد غنا لیا ہے. اور وہ لوگ جو موسیقی کو حلال کہتے ہیں ان لوگوں نے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ یہ صحابہ کرام اور تابعین کرام اس آیت کی تفسیر کے اندر اس سے مراد غنا ہی لیتے تھے، گانا بجانا لیتے تھے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے کئی معنی اور مفاہیم ہیں. تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ جو اختلاف ہے یہ اختلاف تنوع ہے، مختلف معنی ہیں. ایک ہی چیز کے کئی معنی ہوں تو 2-3
لکھ دیے جاتے ہیں اختصار کے پیش نظر، لیکن بہت سے جو معنی ہیں وہ نہیں لکھے جاتے۔ تو جہاں پہ بھی جن مفسرین نے دیگر معنی کیے ہیں تو انہوں نے اس معنی کا انکار نہیں کیا کہ اس سے مراد غنا نہیں ہے، یا غنا جو ہے یا گانا بجانا جو ہے وہ لہو الحدیث کے اندر شامل نہیں ہے، بلکہ انہوں نے لغوی طور پر ایک بات بیان کی ہے۔ لیکن مفسر جو ہیں وہ صحابہ کرام ہیں، اور تفسیر جس وقت مرفوع موجود نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو تفسیر ہے وہ ہم لیں گے اور وہاں سے ہم ہدایت اور رہنمائی حاصل کریں گے۔ تو بات کہنے کی یہ ہے کہ قرآن کریم کی یہ آیت بتاتی ہے جو بھی گانا بجانا اس کی طرف جاتا ہے تو اس کے لیے آخرت کے اندر عذاب ہے، رسوا کن عذاب ہے۔ دیگر آیات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں۔ اب بات سمجھنے کی ہے، ایک بات کی طرف توجہ دلانا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ اتنا عام ہو چکا ہے، جگہ جگہ ہے، کوئی جگہ اس سے خالی نہیں ہے، اور اگر آپ کانوں کے اندر ڈانٹ دے دیں پھر بھی آواز سے آپ محفوظ نہیں رہ سکتے۔ مسجدیں اس سے محفوظ نہیں ہیں۔ ہماری جیب کے اندر فون موجود ہے، اس کے اندر ایسی ٹون لگی ہوئی ہوتی ہے جس کے اندر گانا بجتا ہے، اور وہ گانا ایک تو اگر ویسے بھی بیل بجے دوران نماز تو وہ خراب کرتی ہے نماز کو، اور انسان کو وہ تکلیف دیتی ہے، ایک آدمی کا جو نماز کی طرف اللہ کی طرف توجہ ہے وہ ہٹا دیتی ہے۔ لیکن پھر وہ جو بیل ہے وہ باقاعدہ گانے کی طرف پہ بجے، اس کے اندر سے ساز بجے، اس کے اندر سے گانا بجے، تو وہ نہ صرف نماز کی توہین ہو رہی ہوتی ہے، اور جو بندہ ایک باقاعدہ روٹین کے ساتھ آتا ہے اور اپنی روٹین کو چینج نہیں کرتا اور وہ یہ گانے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور روزانہ بند کرتا ہے اور چلاتا ہے، تو اس کے نزدیک یہ ہلکی چیز ہے، لیکن اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے۔ جس بات کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو رسوا کن عذاب میں مبتلا کروں گا، اسی گانے کو وہ لگا کر مسجد میں کھڑا ہوتا ہے، اور پھر باوجود امام کے کہنے کے وہ نہیں رکتا، اور پھر بھی اس کی بیل بجتی رہتی ہے اور سارے نمازیوں کی نماز کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو میرے بھائی اس طرف توجہ کرنی چاہیے، اور پھر ان کو مزید تائید تو ان لوگوں سے ملتی ہے جو طوائفوں کے طبلوں اور ہارمونیم کے اوپر اور وہ جو آلات ہیں موسیقی کے ان کے اوپر وہ اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتے ہیں، اور یہ وہ آلات ہیں، وہ ہتھیار ہیں جس کے بغیر ایک طوائف ناچ نہیں سکتی، گانے والے کا گانا پورا نہیں ہو سکتا، اس کے اوپر اللہ اور رسول کا نام لیتے ہیں، پھر ناچتے ہیں، رقص کرتے ہیں، اور پھر اس کو قوالی کہتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو کبھی نماز نہیں پڑھتے، جس وقت صبح ہوتی ہے تو اپنی ریڑھی کے اوپر، اپنی دکان کے اوپر وہ اس چیز کو لگا لیتے ہیں جس میں اللہ اور اس کے رسول کا نام بھی لیا جا رہا ہوتا ہے، اور ڈھول بھی چلتا ہے، طبلہ بھی بجتا ہے، ہارمونیم بھی بجتا ہے، اور اسی طرح سے بانسری بھی چلتی ہے۔ جو آلات ہیں وہ پوری طرح سے متحرک ہوتے ہیں، تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی توہین ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس جگہ بھی توہین ہوتی ہے، اور مسجدوں میں بھی توہین ہوتی ہے، اور مسجدیں بھی ان سے محفوظ نہیں ہیں۔ اور یہ اگر فقہ کی کتابوں میں چلے جائیں تو فقہاء کرام نے، وہ چاہے حنبلی ہیں، مالکی ہیں، شافعی ہیں، وہ حنفی ہیں، چاہے وہ اہل حدیث ہیں، تو ان لوگوں نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور انہی آیات سے، انہی احادیث سے انہوں نے دلیل پکڑی، استدلال کیا اور بتایا ہے کہ یہ حرام ہے، اور کوئی بھی شریف آدمی وہ اس کے اندر ملوث نہیں ہوتا۔ جو بھی اس گانے بجانے کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں ان کا کردار وہ آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے۔ اور میرے بھائی اگر ہم آج نہیں سمجھے اور ہم کو اسی حالت میں موت آ گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالی وہ اپنا فیصلہ پورا کرتے ہیں، وہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اگر اللہ نے ہم کو اسی کے اوپر پکڑ لیا کہ نمازوں کو تم برباد کر رہے تھے، میرا نام، میرے پیغمبر کا تم طبلوں اور ہارمونیمز کے اوپر تم لیتے تھے، اور پھر اس کو تقرب کا ذریعہ سمجھتے تھے، یہ طریقہ میں نے نہیں اتارا تھا، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ سے دعا ہے سمجھنے کی، عمل کی توفیق دے۔
وما علیہ الا البلاغ۔